بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر میں پہنچے، اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت دیتا ہے اور کون سا دیوتا تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس مندر میں تشریف لے جاتے ہیں اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونا ہی چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ میں اجمیر میں اللہ کی وحدانیت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، یعنی نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، تو یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ سپاہی پھر بھی نہ مانے اور یہی کہتے رہے کہ یہ اونٹ کی جگہ ہے، یہاں اونٹ ہی بیٹھتے ہیں۔ آخر ان سپاہیوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخرکار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آ گیا، یعنی اونٹوں کو چرانے کا وقت آ گیا، تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، آج کیا ہوا ہے، کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا اور راجا نے خواجہ صاحب سے کہا، تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو؟ یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ فوراً اٹھ گئے۔
پیارے دوستو، غیر مسلموں کے دلوں میں دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کرتے ہیں، اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو محض پتھر ہے، اسی لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو گندا کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مسکیجہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مسکیجہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مسکیجہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ مسکیجہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مسکیجہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا انا ساگر مسکیجے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم ان گناہوں کا بوجھ کدھر لے جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے، یعنی اس پانی میں ڈبکی لگاتے تھے۔ تو بادشاہ کے وزیر بادشاہ سے کہنے لگے کہ انا ساگر کا خشک ہو جانا مطلب ہمارے دھرم کی پرچار پرسار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے بات کی جائے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اس فقیر کو چاہیے کیا؟ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزیں ہوں گی تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کو خوش آمد کرو کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائے اور کیسے سکون پائے؟ یہ کام زیادہ آسان تھا، یعنی اس پانی میں ڈبکی لگانا سب سے آسان کام تھا کہ ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تمام لوگ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور بولے، خواجہ صاحب تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، جاؤ کتب، مسکیجہ واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جو ہی مسکیجہ تالاب میں الٹا کیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا تھا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو ہماری مورتیوں کا تو نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت کو بلایا اور اسے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مقابلہ کر جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ پنڈت اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔
اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ وہ پنڈت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب پنڈت نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، اے پنڈت، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ پنڈت قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، خواجہ، جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ یعنی بحث تکرار دیکھنے آئے تھے دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا تھا، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا تھا۔ پنڈت خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔